زندگی کے اندر، اس ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہمیں یہ عظیم دن جمعۃ المبارک کا حقیقت کے اندر جو مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عنایت فرمایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آخری امت، ہم آخری امت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر داخل فرمایا۔ آج جمعۃ المبارک کی جو نشست ہے، اس نشست کے اندر ہمارا موضوع ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نبی الانبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سردار ہیں۔ اور جو ہمارا گزشتہ جمعۃ المبارک تھا تو اس کے اندر ہم نے اسی گفتگو کا، اسی موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی۔ پہلا حصہ اس کا وہ تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کی ہم نے تشریح بیان کی تھی اس گفتگو کے پہلے حصے کے اندر، اور آج کی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ضمن کے اندر اپنی چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اب دوستو، ایک نحوی قانون ہے، اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ وقت بھی مختصر ہے مجھے معلوم ہے، اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رحمت ہے، یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کسی گھڑی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کسی ساعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کسی گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ عالمین کہتے ہیں ما سوا اللہ کو۔ عالمین کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، 18,000 جان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، ان میں فرشتے ہیں، ان میں جن ہیں، ان میں انسان ہیں، پھر فرشتوں کے آگے درجات ہیں، پھر اسی طریقے سے نباتات ہیں، پھر حیوانات ہیں، پھر جمادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مقدسہ ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کو نظر نہیں آتا، یہ عالمین کے اندر داخل ہے، اس کو آپ کہتے ہیں عالم، عالمین۔ تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ہر فرد کے لیے، کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث۔ پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت ہر آن جاری و ساری ہے۔ ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، تب ہمارے لیے رحمت تھے۔ جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آ گئے، تب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ اپنے زمانے کے اندر جو آپ کا زمانہ تھا، ظاہری حیات مبارک کا جو زمانہ تھا، 63 برس کا جو زمانہ، اس کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام رحمت، پھر دنیا سے چلے گئے رحمت، اپنی قبر مبارک کے اندر تشریف لے گئے، تب بھی رحمتیں، اب بھی رحمتیں، اور قیامت والے دن بھی رحمت ہوں گے۔ انہی کی رحمت کے صدقے ہم کیا ہوں گے؟ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو ہر آن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رحمت جاری اور ساری ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ابتدا سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک ہر شخص کو، ہر مخلوق کو جو بھی نعمت ملی ہے، نعمت چھوٹی ہے، نعمت بڑی ہے، نعمت ادنا ہے، نعمت اعلیٰ ہے، ہر نعمت ملی ہے محمد مصطفیٰ کے دربار سے ملی ہے، محمد مصطفیٰ کے تصدق سے ملی ہے، محمد مصطفیٰ کی رحمت سے ملی ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن کے اندر تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لما کان رحمت للعالمین
جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہیں تو فرماتے ہیں لازم ان یکون افضل من کل العالمین، فرماتے ہیں یہ لازم ہے اس بات کو کہ محمد مصطفیٰ تمام جہانوں سے اعلیٰ ہیں، تمام جہانوں سے ارفع ہیں۔ دیکھیں نا، جو شخص آپ کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، جو ذات آپ کے لیے رحمت بن کے آیا، تو مجھے بھی، آپ کو بھی، یہاں تک کہ تمام انبیاء کو بھی حضور علیہ السلام کی رحمت کی محتاجی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضور محمد مصطفیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کی ذات اقدس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کی شان اقدس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فرماتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ وہ دین لے کر آئے، حضور کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ دین نازل فرمایا کہ جس دین نے تمام سابقہ ادیان کو منسوخ فرما دیا، اور فرماتے ہیں قیامت والے دن محمد مصطفیٰ اس مقام کے اوپر کھڑے ہوں گے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ کے محتاج ہوں گے۔ تو حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت، انبیاء کے لیے، فرشتوں کے لیے، ہمارے لیے، اپنے اصحاب کے لیے، کل مخلوقات کے لیے۔ تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، تمام عالمین کے بھی سردار ہیں، کیونکہ ساری مخلوق کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک فرد حضور محمد مصطفیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آگے بڑھیے، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا آپ کے سامنے، مختصراً اس کا یہ تشریح تھی۔ اب آگے بڑھیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے تو اپنی زبان، اپنی قوم کی زبان کے ساتھ اس کو مبعوث کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے، ان کا ایک خطہ تھا، اس خطے کی طرف تشریف لاتے رہے، لہذا اس خطے کی زبان بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرما دی، انبیاء کو عنایت فرما دی۔ جس خطے کے اندر جس خطے کے اندر نبی آتے رہے، اس قوم کی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا، وہ زبان ساتھ عنایت فرماتا رہا، اس زبان کے اندر وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ کوئی نبی ایک گاؤں کے لیے تھا، کوئی 2 گاؤں کے لیے تھا، کوئی ایک شہر کے لیے تھا، کوئی ایک خطے کے لیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ان کو میں نے ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام قوم ہود کی طرف آئے۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام قوم سمود کی طرف آئے۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کی طرف آئے۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف مبعوث فرمایا۔ وقال تعالیٰ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا إلی فرعون وملئہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے جو درباری تھے، اس کی جو قوم تھی، اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ وقال تعالیٰ تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دلیلیں ہیں حضرت ابراہیم کو میں نے عطا فرمائیں، کس کے لیے عطا فرمائیں؟ اپنے قوم کے لیے عطا فرمائیں، کہ تمہیں میں نے دلیلیں دی ہیں، معجزات عطا فرمائے، ان معجزات کے ساتھ جا کر تم مقابلہ کرو اپنی قوم کا۔ وقال تعالیٰ فی یونس علیہ الصلاۃ والسلام، یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو 1,00,000 یا اس سے کچھ زائد افراد تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ میں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث صحیح کے اندر آتا ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصا، یبعث الی قومہ خاصا، فرمایا جو نبی بھی آتا گیا ایک قوم کے ساتھ خاص تھا، ایک قوم کی طرف آتا گیا۔ دوسرے مقام کے اوپر آتا ہے کان النبی یبعث الی قریتہ ولا یعدوها، فرمایا جو انبیاء بھی آتے گئے ایک قریے کی طرف یعنی شہر کی طرف آتے رہے اور اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ علاقہ ہے نا، اس گاؤں کا نام ہے پدری، تو اب ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا، تو ان کی حدود بس اس گاؤں کے اندر تھی، ساتھ والے گاؤں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔
ساتھ والے گاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے نبی کو بھیجا، اس کے ساتھ پھر دوسرے گاؤں کی عاد ختم ہو جاتی ہے تو تیسرا نبی آ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تھا. لیکن جب یہ معاملات ہو گئے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا، لیکن جب باری آئی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تو فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دوسرے مقام کے اوپر خود اللہ تعالیٰ فرماتے، حضور فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور تیسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کی طرف ہر خشک و تر کی طرف محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کر مبعوث کیا. اور حضور خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام مخلوق الہی کی طرف میں نبی بن کر آئے. تو دوستو اللہ اکبر، چلو آگے میں ایک دو روایتیں اور بھی سنا کے پھر میں آپ کو رزلٹ سناتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ فضل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء. فرماتے ہیں آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بھی، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے محمد مصطفیٰ کو فضیلت عطا فرمائی، محمد مصطفیٰ کو فضیلت عطا فرمائی. حاضرین نے وجہ پوچھی کہ آپ اس کی دلیل بھی دیں. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، تو آپ نے اس کی دلیل کیا دی؟ یہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں نا آپ نے دعویٰ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، حضور محمد مصطفیٰ تمام عالمین کے سردار ہیں، آسمانی مخلوق کے سردار ہیں. تو فرمایا اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں میرے پاس دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی پچھلے جو انبیاء آتے گئے ان کو اللہ تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ خاص کرتا رہا، ایک قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتا رہا. وقال لمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور نے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس فارسلہ الی الانس والجن، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں اور انسوں کی طرف، جن اور انس کی طرف محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا. فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، تمام اولیاء کے بھی سردار ہیں. یعنی دیکھیں نا، ہر نبی جب ایک خطے کی طرف آتا رہا نا تو ہر نبی کی جو نبوت تھی ایک خطے کے اندر خاص تھی، ایک خطے کے اندر ختم ہو جاتی تھی. ہر نبی کی نبوت ایک خطے کے اندر ختم ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو کیسا نبی بنایا؟ فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر ہیں وہ بھی اور ان کی امتیں بھی حضور محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر داخل ہیں. یہ ہے شان مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو عطا فرمائی ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، المعجم الکبیر کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، الا کفرۃ الجن والانس، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہوں وہ مجھے نہیں جانتے، وہ مجھے تسلیم نہیں کرتے. جو کافر ہیں جن ہیں یا انس ہیں وہ مجھے تسلیم نہیں کرتے. فرمایا اس کے سوا کائنات کی ہر شے، یہاں تک کہ پتھر بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ سے مروی روایت موجود ہے صحیح مسلم کے اندر. حضرت علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی بعثت سے پہلے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے مکہ پاک کے اندر وہ جو گھر تھا حضرت ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام، آپ کا جو گھر مبارک تھا، تو ان کی دیواروں کے اندر فرماتے ہیں اے علی اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، بعثت سے پہلے جو پتھر مجھ پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا کرتا تھا، میں محمد آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر درود و سلام پڑھا تھا. تو یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ما من شیء، کائنات کی ہر شے
چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، ان کے اندر بھی شعور ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دوستو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہر نبی کی جو بعثت ہوتی تھی ایک حصے کی طرف ہوتی تھی۔ ماں ٹائم بھی نال دسو جی کتنا ہو گیا؟ اچھا اب توجہ رکھنا ہے میری بات کے اوپر۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوتے رہے ایک خاص قوم کی طرف، اور حضور کو اللہ نے سب کا نبی بنایا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اب دیکھیں دوستو، یہ نبوت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ، ہم آپ کے اوپر ایک ثقیل چیز ڈالیں گے۔ بھاری ذمہ داری ہے نبوت کی۔ دیکھیں نا، آپ ایک گھر اگر آپ سنبھالیں، آپ کے گھر کے اندر 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک آپ کی بہو ہے، ایک آپ ہیں، یہ 5-7 افراد بنتے ہیں، ان کو آپ سنبھالیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ پاک نہ کرے آپ کے ساتھ بھائی کا گھر ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی فیملی بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ پھر 2 گھر آپ کے ساتھ اور شامل ہو جاتے ہیں، اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح پھر باہر نکلیں تو کوئی شخص گاؤں کا جو وڈیرا ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، اس کے پورے گاؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ سمجھے تو۔ اسی طریقے سے حکمران پھر ہوتا ہے، پھر پورے ملک کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ جتنی باری ذمہ داری ادا کرتا ہے اتنی اس کی شان بلند ہوتی ہے۔ جو بندہ جتنا بڑا نگران ہوتا ہے، جتنے زیادہ لوگ اس کی رعیت کے اندر ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لوگوں کی وہ تربیت کرتا ہے، جتنے زیادہ لوگوں تک وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، وہ شخص بڑا ہوتا ہے، وہ شخص عزت والا ہوتا ہے، وہ شخص عظمت والا ہوتا ہے۔ ایک شخص سے صرف 5 بچوں کو پڑھاتا ہے قرآن پاک، اس کی بھی عظمت ہے، لیکن جو 50 بچوں کو پڑھاتا ہے اس کی زیادہ عظمت ہے، پھر جو 500 بچوں کو پڑھاتا ہے اس کی زیادہ عظمت ہے۔ تو بالکل اسی طرح سوچ لینا کہ ہر نبی ایک گاؤں کی طرف آتا رہا، ایک شہر کی طرف آتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ کو 18,000 جہان کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو پتہ چلا ساری کائنات سے زیادہ اس کائنات کے اندر کوئی فضیلت والی شخصیت ہے تو وہ ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ جو نبوت ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا، اس کے لیے بہت ساری اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 حلم، صبر کرنا، حلیم بننا۔ کیوں کہ جس وقت انبیاء پیغام پہنچاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کفار طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حلم کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے دا عزاہم وتوکل علی اللہ، ان لوگوں کی تکلیفوں کی آپ پرواہ نہ کریں۔ یہ جو آپ کو طعنے دیتے ہیں کفار قریش، طعنے آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر توکل کریں۔ پھر دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے وہ صبر ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا گیا، آریوں کے ساتھ آپ کے جسم مبارک کو کاٹا گیا، آپ نے درخت کی پناہ لی، اس درخت کے اوپر ان یہودیوں نے آرا چلا دیا اور آپ کا جسم اندر درخت کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن آپ نے زبان اقدس سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ یہ ہوتا ہے صبر، کہ جب امتیوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس صبر عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی طاقت جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نبیوں کو وہ علم، اور دوسری طاقت جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے وہ صبر ہے، اور تیسری طاقت جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے وہ ہے تواضع، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، اور چوتھی طاقت جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے وہ ہے رفق، نرمی، لینت، رحم کرنا اپنے امتیوں کے اوپر۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ لانفضوا من حولک، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر کتنی رحمت ہے محمد مصطفیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو نرمی عطا فرمائی۔ اگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ سختی عطا فرماتے تو پھر کیا ہوتا، ارد گرد پیغام سننے والے کچھ نہ آتے۔ اور آج علماء کو بھی چاہیے کہ سختی کے ساتھ لوگوں سے پیش نہ آئیں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر محراب کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے بڑا کوئی مسلمان ہی کوئی نہیں۔ بچوں کی طرح اپنے مقتدیوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی طرح اپنے مقتدیوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جو لوگ ہوتے ہیں یہ عادی ہوتے ہیں کھیل کود کے، اب ان کو نرمی کی طرف نرمی کے ساتھ بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔
اب دیکھیں نا صدیوں سے ایک عادت ایک رسوم رواج چلتی جا رہی ہیں. میں خود اپنے گھر کی آپ کو بات بتاتا ہوں. ہمارے گھر کی خواتین ہیں آج بھی چند چیزیں وہ کرتی ہیں, میں ان کو کہتے رہتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ گناہ ہے. وہ کہتی ہیں یہ بچے دانت کرچنا شروع ہو جائیں تو ماں باپ کے اوپر سختی آتی ہے, فلاں فلاں اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. شیشہ ٹوٹ جائے تو سفر نہیں کرنا چاہیے, کالی بلی راستے میں آ جائے تو واپس مڑ جانا چاہیے, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو میں ایک مولوی ان کو سمجھاتا بھی رہتا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہماری دادی بھی اسی طرح کہتی تھی, پردادی بھی اسی طرح کہتی تھی, فلاں بھی اسی طرح کہتی تھی. تو یہ اس طرح یہ رسم جو ہوتی ہیں یہ چھڑانا آسان نہیں ہوتا. تو چھوٹے بچوں کی طرح تربیت کرنی ہوتی ہے, اتنی رحمت کرنی ہوتی ہے اپنے مقتدیوں کے اوپر, جو آپ کی رعیت کے اندر جو لوگ ہیں, چاہے ماں باپ ہیں, چاہے آپ کی اولاد ہیں, بیویاں ہیں, بچے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ کھڑا ہو جائے اور سختی کرنا شروع کر دے اور دوسروں کو مسلمان ہی نہ سمجھے. یہ بات بہت غلط. مجھے بات بتائیں, میں آپ کو ایک سادی سی بات بتا کے آگے بڑھتا ہوں. فرعون نے 400 سال تک دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. 400 سال تک فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں, میں خدا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کو مبعوث فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت ہارون کو بھیجا فرعون کے پاس, تو کیا کہا, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. 400 سال جس بندے نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا, یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی سردار ہوں, یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی وڈیرا ہوں, میرا حکم مانو, اسی طرح نہیں کہتا, کوئی بری رسموں کو حکم نہیں دیتا, ڈائریکٹ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں, مجھے سجدہ کرو. اور 1-2 دن بھی نہیں, 400 سال تک کہتا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, حضرت موسیٰ کو, حضرت ہارون کو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فرمایا جب ان کے پاس جائیں گے, میرا پیغام آپ ان کو سنائیں گے, تو تم نے کیا کرنا ہے, نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے تاکہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کریں اور ڈر جائیں تم سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آ جائیں. 400 سال جس بندے نے دعویٰ کیا اللہ ہونے کا, اس کے لیے اللہ نبیوں کو کیا حکم دیتا ہے, نرمی کا. تو ہم تو سارے دیکھیں نا, جو ہماری رعیت کے اندر ہے, مسلمان ہیں, پھر ہماری اولادیں ہیں, ہمارے مقتدی ہیں, تو ہمیں یہ دعوت کا اصول سامنے رکھنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رحمت عطا فرمائی ہے, نرمی عطا فرمائی, اور یہ حکم دیا ہے کہ میرا پیغام نرمی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا. آج لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں, کس وجہ سے ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم سختی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں محبت کی, ہم بات کریں رحمت کی, تو لوگ دوڑ دوڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ ایک دعوت کا اصول ہے, اس کو سامنے رکھنا ہے آپ نے بھی. اور دوسرا 5ویں چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انبیاء کو عطا فرماتا ہے وہ ہے رحمت. رحمت عطا فرماتے ہیں, وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اور جو تم میں مسلمان ہیں اس کے واسطے حضور علیہ السلام رحمت عطا فرماتا ہے. اور چھٹی چیز جو اللہ تعالیٰ, 7ویں چیز جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے وہ ہے جود اور سخا, سخی ہونا, جواد ہونا, خیرات کرنا لوگوں کے اوپر. کیوں کہ فَإِنَّ الْإِنسَانَ عُبَيْدُ الْإِحْسَانِ. یہ جو بندہ ہوتا ہے نا, بندہ, اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو احسان کرتا ہے, تو احسان کرنے والے کے لیے اس کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ بھی کوئی احسان کرے, کوئی نیکی کرے, کوئی بھی کسی بھی معاملے کے اندر, آپ کے پاس گھر نہیں ہے, کوئی بندہ آ کر آپ کو گھر دے دیتا ہے. آپ کے پاس زمین نہیں ہے, کوئی شخص آپ کو 5 مرلے زمین آپ کے نام کے اوپر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر, تو انسان کی جبلت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان کیا کرتا ہے, اس کی طرف جھک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو چونکہ اپنا پیغام دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجتا ہے, تو 7ویں چیز جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے وہ جود اور سخاوت ہے. اللہ اکبر. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو کیا فرماتا ہے کہ اس امت کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, سخاوت کرنی ہے, دونوں ہاتھوں سے لٹانا ہے ان کے اوپر. 8ویں چیز جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے وہ ہے مغفرت. فاعف عنہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو معاف کر دو, یعنی غلطی ہو جاتی ہے پھر کیا کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. 9ویں چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انبیاء کو عطا فرماتے ہیں وہ ہے قناعت. 9ویں چیز جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں وہ ہے قناعت. فرماتے ہیں دنیا والوں کے پاس جو مال ہے, دنیا والوں کے پاس جو دولت ہے, ان کی طرف تم نے نگاہ ہی نہیں اٹھا کر دیکھنی. اور 11ویں چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو عطا فرماتے ہیں عدل. 10ویں چیز ہے, اور 11ویں چیز ہے عقل. عقل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کوئی عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کوئی رسول نہیں بھیجا, کیونکہ ان کی عقل کے اندر کیا ہوتا ہے, نقص ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کمال عقل دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرماتا ہے.
اور دوستو یہ بات بھی یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو آسمان سے مدد نازل فرماتا ہے وہ ذمہ داری کے مطابق مدد نازل فرماتا ہے، یعنی جتنی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ سختی رکھتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذمہ داری رکھتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے اوپر مدد بھی نازل فرماتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کی ذمہ داری دی ہے، آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے 15,000 میں آپ کا گزار ہو جاتا ہے، 20 میں ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتنے آپ کو وسائل بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ جس کی نگرانی کے اندر 500 یتیم بچے پل رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس شخص کی ذمہ داری کے مطابق اللہ تعالیٰ مدد نازل فرماتا ہے، اسباب نازل فرماتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ بات آپ خوب سمجھ لیں، یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ باقی انبیاء کی ذمہ داری تھی کتنی، ایک شعر تک، ان کی نبوت ایک شعر کے اندر ختم ہو جاتی تھی، تو پھر انبیاء حضور محمد مصطفیٰ کی ذمہ داری تھی 18,000 جہان، تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مدد، نصرت، طاقت، عزت اور شہرت حضور محمد مصطفیٰ کے لیے نازل فرمائی، کیونکہ ضرورت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو۔ اور حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قول اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ کائنات کے اندر انبیاء ہیں، انبیاء سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، فرماتے سب کو اللہ تعالیٰ نے عقلیں عطا فرمائی ہیں، اور فرماتے ان سب کی عقلوں کو ایک طرف رکھا جائے اور حضور محمد مصطفیٰ کی عقل مبارک کو ایک طرف رکھا جائے، تو فرماتے ساری جہان کی عقلیں حضور محمد مصطفیٰ کی عقل کے سامنے ایسے ہیں جیسے ریگستان کے سامنے ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ریت کا ذرہ پورے ریگستان، جو بڑے بڑے ریت کے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں تو حضور محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل مبارک عطا فرمائی۔ تو دیکھیں نا، اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرماتا ہے، رحمت بھی عطا فرماتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سخاوت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ جتنی 10 یا 11 صفات ہیں، عقل، عدل، اسی طریقے سے صبر، اسی طریقے سے شجاعت، جود و سخاوت، عفو، مغفرت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے انبیاء کو۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ باقی جو انبیاء تھے ان کی ڈیوٹی تھی تھوڑی تھی، کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی کے اندر 500 افراد تھے، 1000 افراد تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی عطا فرماتا رہا، رحمت بھی عطا فرماتا رہا، سخاوت بھی عطا فرماتا رہا۔ اور حضور محمد مصطفیٰ کی نگرانی کے اندر 18,000 جہان ہیں، تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے مقابلے میں حضور محمد مصطفیٰ کو سب سے زیادہ رحمت عطا فرمائی، سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، سب سے زیادہ شان عطا فرمائی، سب سے زیادہ جمال عطا فرمایا، سب سے زیادہ عدل عطا فرمایا، سب سے زیادہ سخاوت عطا فرمائی، سب سے زیادہ سخاوت عطا فرمائی، سب سے زیادہ صبر عطا فرمایا۔ تو یہ جتنی بھی اشیاء ہیں، یہ جتنے بھی امور ہیں جو شان کو بڑھاتے ہیں، جو عزت کو بڑھاتے ہیں، تو باقی انبیاء کی بنسبت جب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو نگرانی کے مطابق، نگرانی کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ صبر، علم، حکمت ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائی، تو پتہ چلا حضور محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں سے افضل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب چونکہ دوستو ٹائم حسین کی ہے 26 منٹ، اچھا ٹھیک ہے 45 منٹ تک بن جا نا، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کو جو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کا میں نے مختصر تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ اب چونکہ میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں تو بڑھا سکتا ہوں۔ یہ تجلی الیقین اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رسالہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ترتیب کے ساتھ ہی میں آگے جاؤں گا، چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ سنتے ہیں، پہلا حصہ اس کا پہلے الحمدللہ تعالیٰ مکمل ہوا، آج دوسری گفتگو بھی میری آپ کے ساتھ جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہے۔ اب میری طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے، چند ضروری باتیں میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ ذمہ داری ہم نے مکمل کرنی ہے، جو 50 سال اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، 70 سال زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کو مکمل کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جان دینی ہے۔ اور یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم نے دینا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس 4 سوال بندوں سے نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آگے نہیں بڑھنے دیں گے آپ کو۔ وقفوہم انہم مسئولون،
اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے ان لوگوں کو روک لو، میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ کیا سوال کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے بتاؤ اپنی جوانی کن کاموں کے اندر صرف کی تھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ اپنے علم کے اوپر کیا عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کیا تھا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے تمہیں عنایت فرمائی ہیں ان نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ تم سے سوال عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں میں بھی، آپ بھی، ہمارے گھر والے بھی، ہمارے عزیز رشتہ دار بھی، آنکھیں بند کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہو چکی ہوگی۔ کیا آپ کو یہ بات آج تک معلوم ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ میں کئی لوگوں سے، سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو کیوں مبعوث کیا ہے، کیوں دنیا کے اندر بھیجا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تک کہ ٹی ویوں کے اوپر بھی یہ سوال ہوا، وہ بھی غلط جواب دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہمیں عبادت کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے ہم انسانوں کے کام آئیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے، کوئی کہتا ہے اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم کاروبار کریں اور پیسہ جمع کریں اور غریبوں کی خدمت کریں، کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے ہمیں بنایا ہے کہ ہم جا کر حج کریں۔ لیکن یاد رکھو کہ زندگی کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ مقصد تک پہنچانے کے یہ وسیلے ہیں، مقصد تک پہنچانے کے یہ وسیلے ہیں۔ جس طرح راستہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے نا بندے کی منزل اور ایک ہوتا ہے راستہ، اس راستے کے اوپر بندہ چلتا ہے اور اپنی منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، غریب مسکینوں کی خدمت کریں، نمازیں پڑھیں، جو مرضی کرتے رہیں، یہ راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ یہ آپ کو منزل تک پہنچا دیتی ہے یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے تاکہ تم منزل کے اوپر پہنچ جاؤ۔ تمہاری منزل کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ کوئی بندہ بھی زندگی کا آپ سے مقصد پوچھے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو آپ کھل کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی پہچان کرنا۔ تو نماز پڑھیں گے تو اللہ کی پہچان ہوگی، یہ راستہ ہے۔ حج کریں گے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی معرفت۔ تو اپنے اس مقصد کو سامنے رکھے، دنیا کے اس کاروبار کے اندر بے شک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس منع نہیں کرتا۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی ہماری بری تقسیم ہے، ہم کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے اور یہ دیندار ہے۔ دیندار اور دنیا دار کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہی نہیں ہے، بالکل قرآن کے اندر یہ نہیں ہے۔ قرآن کا پہلا سبق کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کیا کرتے ہیں، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ تعالیٰ میری دنیا بھی اچھی فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ میری آخرت بھی اچھی فرمانا۔ تو اگر دیکھیں نا دنیا کوئی بری چیز ہوتی تو حضور علیہ السلام کہہ دیتے نا یہ دنیا چلو اس کو چھوڑ دے، جیسی بھی گزر جائے، ہماری آخرت اچھی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مال کمانے سے منع نہیں کرتا۔ اربوں خربوں کے مالک تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، اربوں خربوں کے مالک تھے حضور کے صحابہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ ان کی دولت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، کتنی دولت اللہ تعالیٰ نے تو انہیں عطا فرمائی۔ تو دنیا بے شک کماؤ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں جواہر البحار کے اندر، جواہر القلائد کے اندر، قلائد الجواہر کے اندر آتا ہے، آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اربوں روپے تمہارے ہاتھ کے اندر ہوں لیکن ان کی محبت تمہارے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاتھ کے اندر بے شک اربوں روپے ہوں، اللہ کی راہ میں تقسیم کریں، اپنا کاروبار کریں، بچوں کو کیا کریں؟ اچھے کھانے کھلائیں، اچھے سکولوں کے اندر ان کو داخل کرائیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس منع نہیں کرتا۔ ہاں منع اس سے کرتا ہے کہ تم اس دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے حق ادا نہ کرو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں کے اندر زکوٰۃ بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محروم اور سوال کرنے والے آتے ہیں تو زکوٰۃ کے سوا بھی تمہارے مال کے اندر حق ہے۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں تمہارے پاس اگر کوئی شخص گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر سوال کرنے کے لیے آئے، فرمایا اس کو خالی ہاتھ تم نے نہیں لوٹانا ہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر میں کہوں نا کوئی شخص تمہارے پاس لینڈ کروزر کے اوپر بھی آئے نا تو تم نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، یہ تمہارے مال کا تمہارے اندر حق ہے، تمہارے مال کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اگر مال کا حق ادا کریں تو یہ مال تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن جس وقت مال کا حق ادا نہیں کیا جاتا تب یہ زحمت بنتا ہے۔
اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھیں، اولاد کے حقوق ادا نہ کریں، بچوں کے حقوق ادا نہ کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی مال آپ کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی مال کل تمہاری پیٹھوں کے اوپر داغا جائے گا، اور فرمایا یہ مال ہے جس کو تم خزانہ کرتے تھے، یعنی جمع کرتے تھے دنیا کے اندر۔ تو بات کرنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات شریفہ نے یہ تقسیم نہیں کی کہ جو بندہ مسجد کے اندر ہے اس کے اوپر پگڑی ہے، اس کی داڑھی ہے، جبہ کبہ ہے، وہ دیندار، اور جو بندہ بازار کے اندر بچوں کا رزق کماتا ہے تو وہ بندہ دنیا دار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تقسیم نہیں فرمائی۔ دیندار بندہ دیکھنا ہے خوف خدا ہو بس اس کے دل کے اندر، مسجد کے اندر بیٹھا ہو یا بازار کے اندر ہو، بس خوف خدا اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن کی صفات کو بیان فرماتے ہیں۔ فرما مومن کی یہ صفت ہے، وہ بازار کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کا دل، ہاتھ اس کے تجارت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل یاد خدا کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ تو دل کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے، چاہے مسجد کے اندر بیٹھیں چاہے بازار کے اندر بیٹھیں۔ بازار کے اندر بیٹھیں، بیوی بچوں کا رزق کما رہا ہے، وہ بندہ دیندار ہے، اور جو بندہ مسجد کے اندر ہو، بے شک میری طرح سفید کپڑے ہوں، سفید ٹوپی سار کے اوپر ہو، داڑھی ہو، لیکن دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میری گفتگو لوگ سنیں تو لوگ واہ واہ کریں، میرے نعرے لوگ لگائیں، میرے پیچھے لوگ چلیں، مقصد ریاکاری ہو۔ اللہ کے دین کو روٹیاں بنانا مقصود ہو، دین مصطفیٰ کو روزی روٹی کا ذریعہ بنانا مقصود ہو، تو پھر کیا ہے؟ وہ بندہ مسجد کے اندر ہے میری طرح، تو کیا ہے؟ وہ دنیا دار ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ ایسے بندے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ اٹھا کے دیکھے بخاری شریف کو، کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ پرانے زمانے کے اندر جس طرح لوگ چلاتے تھے نا پانی، فصلوں کو پانی دیتے تھے تو کوئی جانور کنویں کے ساتھ باندھ دیتے تھے، وہ چکر لگاتا تھا، ہو سکتا ہے آج کل بھی ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی کے اندر، صرف کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے، اور جو ہمارے بزرگ تھے بڑے تھے وہ بتاتے ہوتے تھے کہ اس طرح آج کل تو ہم تو جب پیدا ہوئے ہم نے تو موٹریں ہی دیکھی، بہرحال اس زمانے کے اندر اس طرح ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس کی یہ جو آنتیں رگیں وہ باہر ہوں گی، اور فرماتے ہیں وہ چکی کے پاٹ کی طرح اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا۔ تو لوگ پوچھیں گے تم تو وہ نہیں ہو کہ جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، ممبر کے اوپر بیٹھتے تھے، تم نیکی کا حکم دیتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں، لیکن میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، اپنی ذات کو بھول جاتا تھا، میں تمہیں برے کاموں سے منع کرتا تھا، لیکن میں کیا کرتا تھا؟ خود برے کاموں کے اندر مشغول ہو جایا کرتا۔ تو دوستو زندگی کا مقصد میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی معرفت، اللہ کی ذات اقدس کی معرفت۔ اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ اسی ٹائم ہے کتنے؟ اچھا، اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں آپ کو آپ کی ڈیوٹی بھی آپ سمجھا کے جاتا ہوں۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ سنیں، حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کس شان کے ساتھ؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا کس شان کے ساتھ؟ ارسل رسولہ بالہدا، ہدا کے ساتھ۔ ہدا سے کیا مراد ہے؟ روحانی نظام۔ یہ جو ہماری روح ہے، اس روح کے اندر جو دبدبے پڑ گئے ہیں، یہ روح جو ناپاک ہو گئی ہے گناہوں کی وجہ سے، تو حضور علیہ السلام تشریف لائے ہدا کے ساتھ ان روحانی نظام کے اندر انقلاب لانے کے لیے، تمہاری روحیں پاک صاف ہو جائیں، اس کے لیے تشریف لائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا ہے، دین حق کے ساتھ۔ دین حق سے کیا مراد ہے؟ دین حق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا قانون، دین حق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، دین حق سے مراد ہے فلسفہ زندگی، کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی کس کے لیے؟ روحانی نظام تبدیل کرنے کے لیے، روحوں کے اندر انقلاب لانے کے لیے، اور تمہیں فلسفہ زندگی دینے کے لیے کہ تم زندگی کس طریقے سے گزارو گے، زندگی کے اندر تمہارے معاشرتی مسائل ہیں کیسے حل کریں گے، زندگی کے اندر تمہارے سماجی مسائل ہیں کیسے حل کریں گے، زندگی کے اندر معاشی مسائل ہیں کیسے حل کریں گے، اس کے لیے حضور تشریف لائے۔ لیکن یاد رکھو یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پھر یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اوپر نازل فرمایا یہ دین کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا یہ دین غالب ہونا چاہیے تمام ادیان کے اوپر، سارے ادیان کے اوپر دین مصطفیٰ غالب ہو جائے۔ جتنے بھی دین اللہ نے نازل کیے نا، حضور کی بعثت کا مشن کیا ہے؟ روحانی انقلاب بپا کرنا، تمہیں زندگی کا مشن دینا، زندگی کا فلسفہ دینا، اور یہ دین مصطفیٰ قرآن اس کی حکومت قائم کر دینا، قرآن کی حکومت قائم کر دینا، اللہ تعالیٰ کے دین کی حکومت قائم کر دینا۔
شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بها ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. فرماتے ہیں کہ دین جو مصطفیٰ کے اوپر نازل ہوا یہی دین سارے انبیاء کے اوپر نازل ہوا. ان کی شان کیا تھی, ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان اقیم الدین, دین کو غالب کرنا, دین کو قائم کرنا. آج میں تم لوگوں سے ایمانداری سے پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, عیسائیوں کا ایک مذہب ہے عیسائی, اس کا عیسائیت کا ایک گھر ہے, کون سا ہے؟ امریکہ. یعنی عیسائیت کا آپ پوچھیں نا گھر کون سا ہے تو امریکہ. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر عیسائیت ہے, عیسائی مذہب کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے دوسرا مذہب ہے ہندو مت. ہندو مت کا بھی ایک گھر ہے ہندوستان, وہاں پر لوگ ہندو ہیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لیکن روئے زمین کے اوپر 60 سے زائد اسلامی ممالک ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں پر اسلام مکمل طریقے سے نافذ ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا گھر فلاں ملک ہے. یعنی عیسائیت کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں عیسائیت کا گھر امریکہ ہے. اسی طریقے سے بھگوت گیتا کے لیے, رامائن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا گھر ہندوستان ہے. لیکن قرآن کا گھر کون سا ہے؟ تو لوگوں یاد رکھو, محمد مصطفیٰ کا جو دین ہے یہ پردیسی ہے, اس کا کوئی گھر نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس دین مصطفیٰ کو گھر دینا. اور وہ گھر کیا ہے؟ یہ پاکستان کیوں حاصل کیا تھا, اس کا مطلب کیا تھا؟ پاکستان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. تو یاد رکھو تم لوگوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ دین مصطفیٰ کو بحیثیت سیاسی نظام دنیا کے اوپر نافذ کرنا, پھر دنیا کو بتانا کہ ہاں جس اسلام کے اوپر تم انگلیاں اٹھاتے تھے وہ اسلام دیکھو ہم نے نافذ کر کے دکھایا ہے. دیکھیں اسلام کی چھتری کے نیچے بغیر سود کے لوگ کتنے سکھ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دیکھو اس اسلام کے اندر بیٹیوں کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, معاشرے کے حقوق ہیں. کس سکھ کے ساتھ, کس چین کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہمیں تکلیف ہے. پہلے زندگی ہماری مشکل تھی, اب مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. روز بروز جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں ہماری پریشانیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے. میں بھی اٹک گئی ہوں, آپ کا تعلق بھی اٹک سے. میں 100 دفعہ کچہریوں کے اندر آیا ہوں, 100 دفعہ میں مختلف دفاتر کے اندر آیا ہوں. سفید داڑھیوں والے ہمارے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, خوبصورت چھیلوں والی چادروں والی ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہوتی ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ ایک معمولی سا پولیس آفیسر ہوتا ہے, کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے, وہ بیٹھا ہوتا ہے, کس طرح ان کو باتیں سناتا ہے, ادھر بیٹھے آپ کا نمبر ابھی تک نہیں آیا, یہ کریں وہ کریں, ان کو دھکے دیتا رہتا ہے. شرمندگی ہوتی ہے, ذلت ہوتی ہے. تو کبھی آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ یہ شرمندگیاں کیوں ہیں, کبھی آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ یہ ذلتیں کیوں ہیں. یہ ذلتیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے, اور غیر کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو بس دوستو دیکھیں ملاقات زندگی کی, اللہ تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک شخص کا موت کا وقت مقرر ہے, موت کا وقت مقرر ہے. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت آ جاتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے نہ بات آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو 2 باتیں اہم بتا کے جا رہا ہوں. ایک یاد رکھنا, تمہاری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, اور تمہاری زندگی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا, اللہ تعالیٰ کے دین کو, سیاسی نظام کو, قرآن کو, اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حکومت قائم کرنا. بس اس کے لیے آپ کوشش کریں, اس کے لیے آپ سٹرگل کریں, تب آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد معلوم ہوگا, مشن معلوم ہوگا, اور آپ کی زندگی سکھ اور سکون کے ساتھ گزرے گی. ورنہ دیکھیں وہ دوسری جو مخلوق ہے, جو انسان نہیں ہوتی, وہ بھی صبح اٹھتے ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں, پھر چلے جاتے ہیں جنگلوں کی طرف, چاہتے ہیں بچوں کا چارہ لے کر آ جاتے ہیں. زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے. تو پھر ہم بھی اس طرح کریں, صبح 10 بجے تک سوئے رہیں, 11 بجے اٹھ کر بازار چلے جائیں, اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہو جائیں, رات کو 11 بجے آ کر سو جائیں, نہ صبح کی نماز کا پتہ نہ ظہر کی نماز کا پتہ. اس طرح زندگی گزرے تو پھر ہماری زندگی کے اندر اور دوسری جو مخلوق ہے اس کی زندگی کے اندر فرق کیا رہ جاتا ہے باقی. اور آخری ایک اخلاق کی بات بھی چلو میں کر دیتا ہوں, جو باتیں ہوئی ہیں بس مکمل ہو گئی. یہاں پر آخری ایک اخلاق کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا اخلاق اس طریقے سے ہونا چاہیے, نرمی ہونی چاہیے ہمارے اخلاق کے اندر. چونکہ تقریر کے دوران بھی جس وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی وہ میں نے آپ کو بتائی, ان میں سے ایک اعلیٰ اخلاق بھی ہوتے ہیں. اخلاق کس طرح ہونے چاہیے, اس صبر کے ساتھ آپ زندگی گزاریں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں فوائد الفوائد کے اندر کہ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. اور آپ کی پتہ ڈپٹی کیا تھی؟ آپ کی ڈپٹی یہ تھی کہ بازار کے اندر آپ جایا کرتے تھے, سبزی کی ایک دیگ پکاتے تھے نا, بازار کے اندر جا کر رکھ دیتے تھے. تو لوگ آتے تھے آپ سے کھانا لیتے تھے, تو اس سے جو مزدوری ہوتی تھی وہ آپ کی معاش تھی, یعنی گھر والوں کے لیے وہ لے کر آتے تھے. تو ایک دفعہ اس طرح ہونا کہ ایک شخص آیا تو اس نے آپ کو ایک کھوٹا سکہ دیا. تو آپ نے وہ کھوٹا سکہ لیا, دیکھ لیا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے, اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی جیب کے اندر ڈال لیا. اس شخص گھر کے اندر جا کر دیکھا نا سکہ کھوٹا ہے, لیکن اس شخص کو کچھ نہیں کہا, آپ کو معلوم تھا یہ سکہ کھوٹا ہے, جیب کے اندر ڈال لیا. دوسرے دن وہ شخص آیا نا, اس نے پھر پہلے تو غلطی سے دے گیا تھا نا, دوسرے دن اس نے جان بوجھ کر کھوٹا سکہ دیا کہ چلو اس بابے کو کچھ
تو انہوں نے دیکھا کھوٹا سکہ، پھر جیب میں رکھ لیا، اس کو کھانا دے دیا، تیسرے دن پھر اس نے اس طرح کیا، تو کرتے کرتے پورے شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس بابے کو کھرے اور کھوٹے کی کوئی پہچان نہیں ہے، بس اس کو۔ تو لوگوں نے کیا کیا، شریر لوگ تھے، انہوں نے اس طرح کیا کہ لوگوں کو کھوٹے سے بابے کو کھوٹے سکے، ابو عثمان مغربی کو کھوٹے سکے دینے شروع کر دیے۔ زمانہ گزرتا گیا، آپ کی زندگی گزرتی گئی، لوگ دھوکھا کرتے رہے، آپ وہ کھوٹے سکے دیکھتے رہے کہ یہ سکے کھوٹے، جیب کے اندر ڈال لیتے، کھانا دے دیتے ان کو۔ آخر کار آپ کا وقت وفات آیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر آپ دعا کرنے لگے، پاک پروردگار پوری زندگی لوگ مجھے کھوٹے سکے دیتے رہے، لیکن یا اللہ میں ان کو کھرا سمجھ کے قبول کرتا رہا، اے پاک پروردگار آج میرا بھی تیری بارگاہ کے اندر یہ دعا ہے اور یہ سوال ہے، یا اللہ میرے کھوٹے اعمال کو کھرا سمجھ کے اپنی بارگاہ کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعلیمات، اس طرح صبر کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برائی کریں آپ نے ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، جو لوگ آپ کو محروم رکھیں آپ نے ان کو عطا کرنا ہے۔ میرے بابا جی صاحب دریا شریف حضرت قبلہ پیر عبدالحق صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں لوگ تمہارے راستے کے اندر کانٹے بچھائیں، تم لوگوں کے راستوں کے اندر پھول بچھاؤ۔ یہ اللہ کے قرآن کا پیغام، یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا پیغام۔ چونکہ وقت اب ختم ہو چکا ہے، باتیں رہتی ہیں میرے دل کے اندر بھی اور بھی بہت کچھ ہے، بہرحال چلو زندگی باقی رہی، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ تعالیٰ سال سوا سال بعد میں آپ کے پاس آتا ہوتا ہوں۔